پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسے درخت کی جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جھک کر سایہ فراہم کیا تھا، اور یہ درخت آج بھی موجود ہے۔ اس کو زندہ صحابی کہا جاتا ہے۔ اس کی اہم نشانی یہ ہے کہ یہ سینکڑوں مربع میل تک لکودک صحراؤں میں جھکا ہوا تنہا درخت ہے۔ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھے گا تاکہ آپ بھی اس زندہ صحابی درخت کے بارے میں مکمل طور پر جان سکیں کہ کس موقع پر اس درخت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سایہ کیا تھا، کیسے یہ سارا واقعہ پیش آیا تھا، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ ہمارے آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا۔ پیارے دوستو، یہ خوش قسمت اور سعادت مند درخت آج بھی اردن کے شہر میں موجود ہے۔ اسے تعظیم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل بقائے امام حاصل ہو گئی ہے۔ حیرانے کی بات یہ ہے کہ اس پوری صحرا پر اس درخت کے علاوہ ایک پودا بھی نہیں پنپ سکتا، لیکن اس درخت کو آب و ہوا کی شدت اور موسمی تبدیلیوں سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اس درخت کا ذکر صحیح ترمذی میں ابوال مراکز میں موجود ہے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 سال تھی، جب جناب ابو طالب نے روزہ قریش کے ساتھ تجارت کی غرض سے فر شام کا عزم کیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ساتھ جانے کی خواہش کا اظہار کیا، چنانچہ آپ کو بھی ساتھ لے لیا گیا۔ مورخین کے مطابق یہ سفر 582 میں ہوا، جب یہ قافلہ بیت المقدس کے شمال میں درمیز کے قریب بصرہ کے مقام پر پہنچا۔ ایک گھنے درخت کے قریب جناب ابو طالب اپنی سواری سے اترے۔ باقی اہل قافلہ نے بھی اپنی سواریوں کو آرام کی غرض سے کھلا چھوڑ دیا۔ اس زمانے میں یہ علاقہ رومی سلطنت کے زیر اقتدار تھا۔ وہاں ایک غرض میں ایک راہب رہا کرتا تھا۔ راہب کا لقب بحیرہ یعنی بارسا اور چرماسور یا چرچیز تھا۔ بحیرہ اناچیل عربیہ کا بہت بڑا عالم اور کتاب مقدس کا درس دیا کرتا تھا۔ اسی باعث علاقے میں قدر و منزلت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ اس کے ارد گرد تحصیل علم کرنے والے عیسائی علماء کا ہجوم رہتا تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام سے پہلے انہی سے علم حاصل کیا تھا۔ ایک بزرگ کا کہنا ہے کہ اس صومعہ میں مقیم ہونے کی وجہ بھی اس کی یہ تحقیق تھی کہ ادھر سے آخر الزمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوگا، چنانچہ وہ حجاز سے آنے والے ایک قافلے کو اپنی کھڑکی سے دیکھتا رہتا، پر اسے وہ ہستی نظر نہیں آتی تھی جس کو وہ سرپائے انتظار تھا۔ بحیرہ بلا کا تارد الدنیا اور گوشائے نشیں بزرگ دیا کبھی سرجے سے باہر نہیں آتا تھا اور نہ ہی کبھی قافلے والوں سے ملاقات کرتا تھا، لیکن اس مرتبہ وہ خلاف دستور قافلے پر نظریں جمائے وہ گرجے کے دروازے پر کھڑا قافلے نے درخت کے نیچے پڑاؤ ڈالا تو وہ اہل مکہ کے قریب پہنچ گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست اقدس یا ان کا لوگوں سے مخاطب ہو کر بآواز بلند کہنے لگا، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ رب العالمین کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اللہ انہیں رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمائے گا۔ بحوالہ ترمذی شریف۔ اہل قافلہ بحیرہ کا یہ عمل دیکھ کر حیرت و استعجاب میں ڈوب گئے۔ روسائے قریش نے ایک نے پوچھا، اے بزرگ محترم، آپ کو یہ بات کیسے معلوم ہوئی؟ اس نے جواب دیا، جب سبھی لوگ گھاٹی سے اتر کر آ رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ تمام درخت اور پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ خصوصیات صرف انبیاء اکرام کو حاصل ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مہر نبوت سے بھی پہچان سکتا ہوں۔ بحیرہ پھر صومعہ میں واپس چلا گیا تاکہ پہلے قافلے کے لیے ضیافت کا اہتمام کر سکے۔ جب وہ کھانا لے کر اہل قافلہ کے پاس پہنچا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ چرانے تشریف لے گئے تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ایک بدلی آپ کے سر اقدس پر سایہ کنار تھی۔ جب گرجے کے قریب پہنچے تو اہل قافلہ درخت کے سائے میں بیٹھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجرائے احب سب سے پیچھے بیٹھنا گوارا کیا، جہاں پر دھوپ تھی اور درخت کا سایہ ختم ہو جاتا تھا۔ فوراً درخت نے جھک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس پر سایہ کر دیا۔ درخت کی شاخیں بے تبانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس پر جھک گئی۔ یہ دیکھ کر راہب بے ساختہ پکار اٹھا، دیکھیں درخت کا سایہ ان کی طرف جھک گیا ہے۔
امام مہنکی نے اس واقعے کو قدر اختلاف کے ساتھ بیان کیا ہے۔ ان کے مطابق بحیرہ نے اہل قریش کو سوما کے اندر کھانے پر مدعو کیا۔ تمام اہل قافلہ چلے گئے، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نوعمری کے باعث اسی درخت کے نیچے تشریف فرما رہے۔ جب بحیرہ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے میں نظر نہیں آیا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا۔ چنانچہ ایک قریش یہ کہتے ہوئے اٹھا کہ لات و عزا کی قسم، ہمارے لیے لائق شرم ہے کہ ہم تو کھانا کھا لیں اور عبداللہ بن عبد المطلب کا فرزند رہ جائے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آغوش میں اٹھا لایا۔ روایت میں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گرجے میں داخل ہوئے تو وہ نور نبوت سے چمک اٹھا۔ یہ دیکھ کر بحیرہ کہنے لگا، یہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں جنہیں اللہ عرب میں مبعوث فرمائے گا۔ بحیرہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باغور دیکھتا رہا اور اپنی کتب میں مذکور علامات نبوت کی شناخت کرتا رہا۔ جب قافلے والے کھانے سے فارغ ہو کر چلے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور چند سوالات و جوابات کیے۔ بحیرہ نے کہا، بچے، میں تمہیں لات و عزا کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ مجھے میرے سوالوں کے جواب دو۔ اس نے لات و عزا کا واسطہ اس لیے دیا کیونکہ وہ قافلے کو ان کی قسمیں کھاتے ہوئے سنا کرتا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ لات و عزا کا نام لے کر مجھ سے نہ پوچھو، کیونکہ مجھے ان سے جتنی نفرت ہے اتنی کسی اور سے نہیں۔ بحیرہ نے اللہ کا واسطہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب جو مرضی ہے پوچھو۔ بحیرہ نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند پوری نہیں ہوتی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری آنکھیں تو سوتی ہیں مگر میرا دل نہیں سوتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوال اور دیگر امور کے بارے میں استفسار کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آگاہ فرمایا۔ تمام جذبات بحیرہ کی معلومات کے مطابق پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک کی طرف دیکھا تو شانوں کے درمیان سیب سے مشابہت مہر نبوت دکھائی دی۔ تمام علامات کی تصدیق کرنے کے بعد بحیرہ نے جناب ابو طالب کے پاس آ کر پوچھا، اس بچے سے آپ کا کیا رشتہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا، میرا بیٹا ہے۔ بحیرہ نے کہا، یہ آپ کا بیٹا نہیں ہو سکتا، میرے علم کے مطابق بچے کے والدین کو زندہ نہیں ہونا چاہیے۔ بحیرہ نے کہا کہ آپ کی بات بالکل درست ہے، آپ کے بھتیجے کی بڑی شان ہوگی، اس کا چہرہ نبی کا چہرہ، آنکھ نبی کی آنکھ ہے۔ پھر بحیرہ نے فرط جذبات سے مغلول ہو کر آواز بلند قسمیں کھا کر لوگوں سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ روم لے کر نہ جاؤ۔ رومی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں گے تو علامات نبوت اور معجزات کی مدد سے پہچان کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے در پہ ہو جائیں گے۔ ابھی یہ گفتگو جاری ہی تھی کہ دور ایک غبار اڑتا ہوا نظر آیا۔ غور سے دیکھا تو روم کی جانب سے 7 آدمی چلے آ رہے تھے۔ بحیرہ نے ان کا استقبال کیا اور آنے کا سبب پوچھا۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم اس لیے آئے ہیں، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے سفر پر نکلنے والے ہیں۔ ہمارا آدمی ہر راستے پر پھیل گئے ہیں، انہیں خبر ملی ہے کہ وہ اس راستے سے آ رہے ہیں، لہٰذا ہم نے ادھر کا رخ کر لیا۔ بحیرہ نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ اللہ جس معاملے تک پہنچانا چاہے کیا کوئی آدمی اس میں رکاوٹ بن سکتا ہے؟ انہوں نے انکار میں جواب دیا۔ اس نے انہیں سمجھایا کہ تمہیں چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بن جاؤ۔ چنانچہ وہ واپس چلے گئے۔ جناب ابو طالب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ مکرمہ پلٹ آئے یا کسی کے ہمراہ واپس بھیج دیا گیا۔ قافلہ اس مقام سے روانہ ہو گیا، لیکن یہ ایمان افروز درخت آج بھی تر و تازہ موجود۔ گفرافی آئی ہجوم کے مطابق یہ درخت مشرقی اردن میں شفا کے مقام پر وادی سرحان کے قریب واقع ہے۔ حکومت اردن نے اس کے قریب لحاظ سے شام کو جانے والے تجارتی شاہراہ کے آثار بھی تلاش کر لیے ہیں۔ اس کی اہم نشانی یہ ہے کہ یہ سینکڑوں مربع کلومیٹر میں تنہا اگا ہوا درخت ہے۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔